یہ تو نظر آ رہا ہے. اچھا مزمل، یہ جو بات ہو رہی ہے جی ری رائٹ کیا جا رہا ہے، یہ بالکل اس طرح کے جملے ہیں جو حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں. الیکشن کمیشن بھی وہی لائن کی دائرہ اختیار میں آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کے، الیکشن کمیشن کہتا ہے الیکشن کے. یعنی الیکشن نہ ہو اس ملک میں، الیکشن کی بات نہ کریں، 90 دن جو ہے وہ ری رائٹ تو ہو گیا ہے کانسٹیٹیوشن اب. بالکل ایسے ہی ہے. اور خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ 14 مئی کو کسی بھی صورت پی ڈی ایم کا کوئی بھی اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ یہ ہونے نہیں دے گا کہ الیکشن اناؤنس کر دے. کروانا تو دور کی بات ہے. تو مذاکرات پہ تو آگے چل کے ہم بات کریں گے، لیکن الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو چیز ہے وہ بڑی واضح ہو چکی ہے. اگر وہ کوآپریٹ بھی نہیں کر رہے، سپریم کورٹ کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے ایسا، الیکشن کی تاریخ آپ کا اناؤنس کرنا کام نہیں ہے، تو کانسٹیٹیوشنل بیٹل سے تو یہ بات آگے بڑھ چکی ہے. اور شروع میں جو اس پر تھوڑا سا کامنٹ کر دوں، جو صحافتی آزادی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس ڈے ہے، پریس فریڈم ڈے ہے آج، تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ پاکستان میں اب تک میں نہیں سمجھتا کوئی میجرز لیے گئے ہیں صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے. اور بہت سے ایسے کیسز ہیں. سلیم شہزاد صاحب کا کیس دیکھ لیجئے. حیات اللہ خان ایک جرنلسٹ تھے جنہوں نے پاکستان میں سب سے پہلے ڈرون اٹیکس کو رپورٹ کیا، اور اس کے بعد میں ان کو اسیسینیٹ کیا گیا، ان کی جو وائف تھیں ان کو اسیسینیٹ کیا گیا. اور اب بھی بہت سے ایسے صحافی ہیں جو کہ مشکل حالات میں کام کرتے ہیں، جن کو کوئی پروٹیکشن نہیں دی جاتی، جن کے خلاف پیکا لاء کی طرح کے قوانین یا دیگر قوانین استعمال ہوتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ جو پریس فریڈم انڈیکس ہے اس میں پاکستان کی رینکنگ اس سال بہتر ہوئی ہے، جو کہ حیران کن چیز ہے. کس طرح ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اوورآل جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو نیچر ہوتی ہے گورنمنٹ کی، اسٹیٹ کی، وہ سوٹ نہیں کرتی آزاد صحافت کو جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے. اور اب بھی وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے. تو اس میں گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ انٹرنیشنلی جو رائٹس ہیں ان کو رسپیکٹ کرے صحافیوں کے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ آزادی صحافت کے لیے ہمیں بھی آواز اٹھانی چاہیے. اوبویسلی جتنے لوگوں کی یہاں پر زندگیاں گئی ہیں، جو تھریٹس میں کام کرتے ہیں، جن پر FIRs ہوتی ہیں، تو وہ ایک ایسا ماحول نہیں ہے جس میں انڈیپینڈنٹلی آپ بات کر سکیں. آگے بڑھ کے جو الیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ جس طرح سے فواد چودھری صاحب نے کل بات کی ہے کہ نون لیگ کے اندر ایک گروپ ہے جو کہ اصل جس کا قصور ہے کہ وہ مذاکرات ہونے دینا نہیں چاہتا. اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے جو قریب لوگ ہیں، جن میں جاوید لطیف صاحب ہیں، احسن اقبال ہیں، خواجہ آصف ہیں، دراصل ان کی وجہ سے مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں. اور یہ بات ہم پہلے بھی اپنے شو میں کر چکے ہیں کہ نون لیگ اندر سے بھی ڈیوائیڈڈ ہے. اسی لیے کچھ آوازیں ہم مختلف دیکھتے ہیں جو اٹھتی ہیں مذاکرات کو لے کر کے یہ نہیں ہونے چاہیے یا پھر یہ زبردستی کروائے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی رائے پریویل کی ہے اور انہی کی جیت ہوئی ہے بالآخر. جو لوگ نون لیگ میں یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی بات آگے بڑھ جائے، ویسا نہیں ہو سکا. وہ اور بات ہے کہ بیان بازی تو کل جو سامنے آئی وہ یہی تھی کہ ایک ہی روز انتخابات پر جو ہے وہ ہو چکا ہے کنسنسس، لیکن تحریک انصاف نے انکار کر دیا ہے مزید کوئی مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے، اور سپریم کورٹ میں ان کا جانا بھی یہی سگنیفائی کرتا ہے. اچھا صدیق، آپ کے پاس کیا خبریں آ رہی ہیں یا آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ کیا واقعی ابھی آگے چل کر کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس طرح کی بات چل رہی ہے کہ شاید رپورٹ جمع کروانے کے بعد بھی کوئی مذاکرات آگے چل سکیں، یا سپریم کورٹ کو احکامات دے دے اس کے بعد بھی مذاکرات ہو سکیں، کیونکہ حکومت کہیں تھوڑی لچک دکھا رہی ہے کہ اچھا ہم تھوڑا پیچھے آ جاتے ہیں. اور بجٹ کے حوالے سے تحریک انصاف شاید کچھ لچک دکھانے کو تیار ہو گئی، اچھا بجٹ پیش کر کے آپ نکل جائیں، کچھ جلدی بجٹ پیش کر دیں. تو کوئی اب بھی امید ہے یا کہانی ختم ہے مذاکرات کی؟ مجھے تو نہیں لگتا. اگر تو ان مذاکرات کے پیچھے اگر کچھ اور طاقتیں، کچھ اور ادارے آ جائیں تو پھر تو یہ کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ حکومت اس وقت پتہ ہے آپ کو کہ وہ خود فیصلے نہیں کرتی، ان کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. تو جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں اگر وہ اس بات پر ایگری ہو جائیں الیکشن پر تو پھر حکومت مان جائے گی. حکومت کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، حکومت کی اپنی کوئی کیا ان بیچاروں کی ول ہے، نہ یہ خود آئے ہیں، نہ یہ خود چل رہے ہیں، نہ خود یہ ان کی حکومت قائم ہے. تو یہ ان بیچاروں کا کیا، ان کو تو خود نہیں پتہ، ان کے وزیروں کو نہیں پتہ کہ ہم کب تک ہیں. تو اس لیے ان کا مسئلہ نہیں ہے. جہاں پہ فیصلے ہونے، اگر وہاں پہ فیصلہ ہو گیا کہ جی بالکل الیکشن کروانے چاہیے اور تھوڑا سا احساس پیدا ہو گیا کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہو گئے ہیں، صورتحال ہو گئی ہے، تو بالکل پھر الیکشن ہو سکتے ہیں اور پھر بالکل تاریخ آ سکتی ہے. حکومت نہ خود اپنے فیصلے کر سکتی ہے، نہ کرے گی، نہ ان کے اندر بیچاروں کے اندر یہ ول ہے، تو یہ نہیں کر سکتے. یہ چابی والے کھلونے ہیں اور یہ اسی کے اوپر جو ان کو چابی دی جاتی ہے اسی کے اوپر چلتے ہیں. لیکن اگر مزمل یہ اس طرح کی بات ہے، چابی والے کھلونے ہیں، تو اداروں کا کیا انٹرسٹ ہے؟ اداروں میں کچھ کے ہم نام نہیں لے سکتے، جن کے لے سکتے ہیں ان کے لے دیتے ہیں. الیکشن کمیشن کا کیا انٹرسٹ ہے لیٹ الیکشنز کروانے میں؟ ہم دیکھتے ہیں اس وقت اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے، FIA ہے، نیب ہے، وہ سب بھی اس طرح سے یعنی حکومت کے ذریعے استعمال ہو رہے ہیں کہ مخالفین کو پکڑو، کچھ اس طرح سے کرو. یعنی ایک اسکیم تو نظر آ رہی ہے کہ سارے ملک چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو. اس میں انٹرسٹ کیا ہے ان کا؟
بالکل. جو صدیق جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتا کب تک ہے, میں سمجھتا ہوں 70 سال میں کوئی وزیر اعظم بھی ایسا نہیں آیا جس کو پتا ہو وہ کب تک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پتا ہوتا تو کوئی ایک تو ٹینیور پورا کرتا, کوئی ایک تو صادق اور امین ایسا آتا جس کی کرپشن کو بیس بنا کے نہ نکالا جائے, جس کو ڈسکوالیفائی نہ کیا جائے, جس کو کسی اور طریقے سے نہ ہٹایا جائے. تو یہ ایک اوور آل ہی جو پاکستان کا ایک انسٹیٹیوشنل بیلنس خراب ہے, اور یہ صرف اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے, یہ شروع سے ہی رہا ہے. عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ میری حکومت میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ اقتدار میرے پاس تھا, اختیار میرے پاس نہیں تھا. نیب کا چیئرمین میں نہیں لگا سکا, الیکشن کمیشن کا چیئرمین جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا چیئرمین کہیں اور سے نام آیا, میں نے ایکسیپٹ کر لیا, اس کو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو نون لیگ کا آدمی ہے. تو یہاں پر جو سویلین سپریمیسی ہے یہ شروع سے ہمیں پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی انفورس نہیں ہو سکی, اور اب کی حکومت بھی وہی جو ہے وہ دکھا رہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں وہ عام فیصلے نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس میں انٹرسٹ کیا ہے انسٹیٹیوشنز کا کہ وہ کیوں ابھی الیکشن نہ کروائیں, تو الیکشن کمیشن تو دیکھیں ماؤتھ پیس ہوتا ہے, اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے پاکستان کے اندر. بے شک وہ نیب بھی کیوں نہ ہو, جو کہ آن پیپر تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتی, لیکن آتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے کہ وہ ہمیشہ پارٹیزین ہی کام کرتا آیا, جس کی حکومت ہے انتخابات بھی اس کے حق میں جاتے ہیں. کی بات نہیں ہے, جس طرح ایک چیف جسٹس کو پروٹیکشن حاصل ہے, ایک آئینی طور پر پروٹیکشن حاصل ہے, اس کو کوئی نکال اس طرح نہیں سکتا, سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا ہوگا. نیب کو بھی اس طرح, نیب چیئرمین کو بھی آسان نہیں ہے نکالنا. چیف الیکشن کمشنر کے لیے بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں, جو کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم جائیں گے, تو یہ بڑی پروٹیکشن ہے. اگر پھر آپ میں کچھ تو ایک سٹینڈ لینے کا ہونا چاہیے. اس سے ہزار درجے تو پھر آفتاب سلطان صاحب بہتر تھے, جنہوں نے کہہ دیا جی اس طرح کے, میں نہیں کہہ رہا, اگر نون لیگ نے لگایا تھا. جی اس میں فرق یہ ہے کہ اگر ایک انسان میرٹ پہ لگے تو تب وہ میرٹ پہ پرفارم کرے گا نا. اگر ایک بھرتی سیاسی ہو رہی ہے اور وہ ہو ہی اس لیے رہی ہے کہ یہ بندہ اس لیے لگانا ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک آئیڈیالوجی کا آدمی ہے یا پھر ایک پرٹیکولر سوچ ہے سیاست میں اس کی, اگر وہ اس بیس پہ لگایا جائے گا تو آبویسلی اس سے پرپز بھی پھر وہی لینا ہے آپ نے, بے شک وہ حکومت کا کوئی وزیر ہو یا پھر کسی ادارے کا سربراہ ہو. لیکن عمران خان صاحب نے اگر اس سوچ سے لگایا تھا وہ تو حاصل نہیں کر سکے. وہ تو خود کہتے ہیں جی میرے ہاتھ میں ہی نہیں تھا, وہ تو کہتے ہیں میں نے اپنی مرضی سے نہیں لگایا, مجھے باجوہ صاحب نے کہا تھا. تو ان کا تو یہ ہیبٹ بن چکی ہے کہ وہ جو بھی فیلئر ہو باجوہ صاحب پہ ڈال دیتے ہیں. حالانکہ ان کا وہ انٹرویو بھی موجود ہے 10 سال پرانا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی بھی الزام کسی اور پہ نہیں لگاؤں گا, ذمہ داری لوں گا جو اب وہ لے نہیں رہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.